بڑا ایک لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہا یہ اعلان کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے وہ مل کر جو ہے بائی الیکشن لڑیں گے. کچھ روشنی ڈالیں اس فیصلے کے کیا سیاق و سباق ہیں, کیا پس منظر ہے؟ جی پس منظر تو یہی ہے کہ اب اس کو تقریباً 3 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اگر ہمیں ایک جو پاپولسٹ ہے, میرے جیسے لوگ اسے فاشسٹ کہتے ہیں, اس کا مقابلہ کرنا ہے جماعت کا, اس کے لیے اکٹھا ہونا ہو. تو وہ پی ڈی ایم کی جماعت میں بھی اکٹھے ہوئے, اور پھر اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ 2024 کے انتخابات کے بعد سے بھی کولیشن میں ہیں, اگرچہ انہوں نے حکومت میں صرف غلبہ لینا مناسب سمجھا, ذمہ داری کا ملبہ نہیں اٹھایا پیپلز پارٹی نے, لیکن وہ ہم ساتھ ہیں اور یہ کوشش جاری رہے گی کہ دونوں جماعتیں جو ہیں جن کے پاس شاید اپنی کیونکہ انڈیویجول میجورٹی نہیں ہے, لیکن یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ رفلی ماضی کی اگر ہم ٹرمینالوجی استعمال کریں کہ ایک سینٹر لیفٹ اور سینٹر رائٹ جو ہے وہ مل کر جو ہے وہ آگے بڑھے ہیں اور آگے چل رہے ہیں. جی بڑا آپ نے دلچسپ آپ نے سمجھایا کہ جی سینٹر لیفٹ اور سینٹر رائٹ. اچھا, اور آپ اس بات سے بخوبی واقف ہوں گے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں کہ جی کمزوری ہے یہ دونوں جماعتوں کی, اور کیونکہ الگ الگ یہ مقابلہ نہیں کر پا رہی, جس کا آپ نے بھی اشارہ دیا کہ جی ایک پاپولسٹ جماعت ہے جس کو بقول آپ کے کہ فیشسٹ ہے, تو یہ وجہ آپ کے خیال میں منفی تاثر نہیں جائے گا؟ اور کیا پیپلز پارٹی کے ووٹر نون لیگ کے کینڈیڈیٹ کو جو اس کا ٹریڈیشنل روایتی ووٹر ہے, اور اسی طرح آپ کا جو روایتی ووٹر ہے وہ پیپلز پارٹی کے امیدوار کو ووٹ ڈالے گا؟ جی دیکھیے, اب تو چونکہ پارٹیز کی جو حمایت ہے وہ ابھی ایک سمجھیں کہ روایتی یا ایک انرشیا ہے جس کی بنیاد پہ وہ چل رہی ہے, کیونکہ اس میں سے جو آئیڈیولوجیکل کانٹینٹ تھا سینٹر لیفٹ کا اور سینٹر رائٹ کا جی وہ تو بہت حد تک وہ فرق جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. تو لہذا ایسی جماعتیں جن کی ایک پاکستان کی مختلف علاقوں میں حمایت موجود ہے, وہ مل کر اگر ہم درست تجزیہ کریں تو ایکسٹریم رائٹ کی جماعت ہے جس کے سامنے ہم کھڑے ہیں اور مل کر اس کا مقابلہ کر رہے ہیں. مختلف صوبوں میں ہماری مختلف چونکہ کیلکولیشنز ہیں, سندھ میں پیپلز پارٹی کی اسٹرینگتھ ہے, پنجاب میں ہماری اسٹرینگتھ ہے, بلوچستان میں ہم دونوں مل گئے ہیں. تو لہٰذا اس کو ہی آئی تھنک پاکستان میں جو اگر ہم اس کو دوسری نظر سے دیکھیں تو یہ پاکستان کے سیاسی استحکام کے لیے اچھی خبر ہے. اچھا, آپ نے فرمایا کہ جی مقابلہ ایک ایکسٹریم رائٹ کی پارٹی سے ہے, ایکسٹریم انتہا پسند دائیں بازو کی. اچھا, ہم جیسے لوگ جو اس کو سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں جی سینٹرسٹ پارٹی ہے یہ تحریک انصاف, تو دائیں بازو کو کہنا آپ کے خیال میں کتنا درست استعارہ ہوگا اس کے لیے؟ نہیں دیکھیے نا جی, وہ جب اگر بار بار اب تو آن ریکارڈ ہیں کس قسم کا مذہبی ٹچ انہوں نے استعمال کیا ہے, کہتے ہیں مذہبی ٹچ ہونا چاہیے, اور وہ مذہب کا جو ہے وہ استعمال کرتے رہے ہیں, تو لہذا وہ بھی ایک رائٹ کی نشانی ہے. وہ تو مسلم لیگ بھی کیا کرتی تھی بہت زیادہ, ذوالفقار علی بھٹو بھی اسلامی سوشلزم لے کر آ گئے تھے. جی میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ مسلم لیگ ہماری سانسوں میں مذہب جب مسلم لیگ نون یہ استعمال کیا کرتی تھی, اس کے بعد غالباً اب دوسری نسل ہے جو جوان ہو چکی ہے, تو وہ ایک جس طرح میں نے کہا مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کا جو آئیڈیولوجیکل کانٹینٹ ہے اس میں تو اب بہت کم فرق رہ گیا ہے. صرف ان کی ایک پیپلز پارٹی کی ایک سینس ہے, پرائیویٹائزیشن کے خلاف ہیں وہ. مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس معاملے میں زیادہ اکنامکلی پروگریسو ہے, یعنی وہ چاہتے ہیں کہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کا زیادہ رول ہونا چاہیے. لیکن وہ جو روایتی تقسیم تھی لیفٹ اور رائٹ کی وہ تو بہت حد تک ختم ہو گئی. بلکہ یہی بھی کہنا چاہیے کہ اب صرف پاکستان میں نہیں, سارا مقابلہ جو ہے وہ رائٹ میں ہی ہے, جو جہاں بھی آپ نے بڑا زبردست جملہ کہا ہے یہ کہ آئیڈیولوجیکل جو کانٹینٹ ہے اس میں بڑا کم فرق رہ گیا. بالکل صحیح بات ہے. اچھا, میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ کہ آپ کی جو ہے ملاقات نواز شریف صاحب سے ہوئی. کیا نواز شریف صاحب بطور سینئر موسٹ سیاستدان 3 مرتبہ جو ہے منتخب ہو چکے ہیں وزیر اعظم, حالات جس ڈگر پہ جا رہے ہیں اس سے مطمئن ہیں؟ کیونکہ بہت سارے لوگوں کا تجزیہ یہ کہتا ہے, خرم صاحب مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں, کہ پاکستان میں جمہوری ادارے جو ہیں وہ کمزور سے کمزور تر ہوئے ہیں, اور جو ان ڈیموکریٹک فورسز ہیں بقول ان کا انکریز جو ہے بہت زیادہ بڑھا ہے. جی مجھے تو بہت تسلی ہوئی اور خوشی بھی ہوئی کہ صدر جماعت اور ہمارے قائد جو ہیں وہ اب پوری طرح انگیجڈ ہیں پارٹی کے معاملات میں, اور ملک کی جو
سمت ہے جس کی طرف آپ اشارہ کریں وہ بھی ان کے نالج میں ہے. لیکن اس وقت ترجیح جو میں سمجھ پایا ہوں وہ یہی ہے کہ ملک کو سٹیبلائز کرنا ہے. اور وہ جو بڑی مشکل سے ایک ہمیں معاشی اور مالیاتی اور سیاسی استحکام حاصل ہوا ہے اس کو گروتھ میں بدلنا ہے، نمو میں بدلنا ہے، جس کے ذریعے ہم پاکستان کے نوجوان مرد و خواتین جو کروڑوں کی تعداد میں ہیں ان کو بہتر اور وافر روزگار دے سکے. جمہوریت کا ایجنڈا بھی اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن اس وقت فوکس جو ہے وہ سٹیبلائزیشن اور اکنامک گروتھ پر تو ہے. وہ اس مفروضے کو وہ بھی صحیح سمجھتے ہیں کہ جی جمہوری ادارے جو ہیں کمزور ہو رہے ہیں، اور جو بہت زیادہ مطلب کہتے ہیں نا کہ مضبوط ہوئی تھی، لوگ ایک تاثر تھا کہ جی مسلسل ایک جمہوری عمل جاری ہے اور اب جو ہے مطلب آہستہ آہستہ جو ہے سے بڑھ رہی ہے، وہ اس پہ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ کام بعد میں ہو سکتا ہے، اگلے 2-4 سال کے بعد، 5 سال کے بعد؟ چونکہ ان سے اس موضوع پر گفتگو نہیں ہوئی لہذا ان کی جو رائے ہے وہ تو میں آپ تک نہیں بتا سکتا. لیکن یہ ایک حقیقت ہے جی کہ جو ہم نے جسے ہم کہتے ہیں جمہوری ارتکاز یا جو تھا مرکز ہونا، جو کنسولیڈیشن ہوئی تھی جی 2013 کے انتخابات میں جب پہلی دفعہ ایک جمہوری حکومت نے اپنی مدت مکمل کی، اگرچہ وزیر اعظم تبدیل ہوئے اور اس نے الیکشنز ہوئے، الیکشنز کے بعد ایک دوسری حکومت کو بڑے پرامن طریقے جسے کہتے ہیں پیسفل ٹرانسفر آف پاور وہ ہوا. لیکن وہ جو ڈسرپشن تھی وہ ڈسرپشن تو اصل میں 2017 میں ہوئی جب خود محمد نواز شریف کو عدالت نے ناحق ڈسکوالیفائی کیا. تو وہ جو کنسولیڈیشن تھی، اب اگر ہمیں دوبارہ اس تک پہنچنا ہے تو اس کے لیے چند برس ضروری انتظار ہے کرنا کہ پڑے گا. نہیں دیکھیے اس کے لیے پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے جی کہ جب تک تمام جماعتیں جو ہیں وہ کچھ میثاق جمہوریت جیسے کسی ڈاکیومنٹ پر ایگری نہیں کر جاتی اور ایک دوسرے کا باہمی احترام کا فیصلہ نہیں کر سکتی، جو 2006 میں سعید بینظیر بھٹو اور نواز شریف نے کیا تھا، وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ ہم ایک دوسرے کے مخالف ہیں لیکن ہم ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہیں، ہم ایک دوسرے کو ڈسٹروائے نہیں کرنا، ہمیں کو ایگزسٹ کرنا ہے. یہ جب تک سبق تحریک انصاف کو اگر آج سمجھ آ جائے تو نہیں، ہم لیکن وہ فوری طور پر وہ جمہوری پیشرفت کر آپ نے سکتے ہیں. کہا کہ جی وہ ختم نہیں کرنا، لیکن آج چوتھے مقدمے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سزائیں ہوئی ہیں تحریک انصاف کے جو کہتے ہیں اعلیٰ ترین ان کی جو قیادت ہے، تو اس میں پھر میثاق جمہوریت جس خواہش کا آپ اظہار کر رہے ہیں، کیونکہ وہ تو ان کا تو کہتے ہیں نا تھریٹ ہے، ایگزسٹنشل تھریٹ ان کو ہے تحریک انصاف کو، تو کیسے وہ میثاق جمہوریت پر آئیں گے اور گفتگو پر آئیں گے جب ان دیکھیے نا جی، سانس بات یہ لینے ہے کی کہ جگہ ہی ختم ہو پاکستان رہی ہے؟ میں جی آپ جیسے جو بالغ نظر لوگ ہیں جو تاریخ کو یاد رکھتے ہیں وہ ہمیں مستقل یاد کراتے ہیں. دیکھیے 1997 میں سپریم کورٹ پر حملہ ہوا، لیکن یہ نہیں یاد کراتے کہ اس کے نتیجے میں پورا ایک کیس چلا، 2 لوگوں کو ڈسکوالیفائی کیا گیا، ایک ایم این اے کو اور ایک ایم پی اے کو، اور اس کا ایک پورا پروسیس ہوا. اگر ویسا وہ پروسیس، کیونکہ 1997 کا اور 9 مئی 2023 کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے تشدد میں، آگ لگانے میں، جانوروں کو آگ لگانے میں، شہیدوں کی بے حرمتی کرنے میں. تو وہ تو ایک کوالٹیٹیولی ایک بہت جو ہے تشدد والا عمل تھا جس کے ذریعے ایک آرمڈ انسریکشن تھی جو پی ٹی آئی نے 9 مئی 2023 کو ریاست کے خلاف کی. تو اگر اس کا پروسیس عدالت کے ذریعے ہو رہا ہے تو یہ بھی بات، اگر ان کو اعتراض ہے تو دیکھیے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آج اگر فیصلے ان کے خلاف آئے ہیں تو آج عدالت بہت خراب تھی اور غلط تھی اور مس گائیڈڈ تھی، لیکن جب 3 دن پہلے جو ہے وہ بانی چیئرمین کو جو ہے بیل ہوئی ان ضمانت کی، ملی ہے. تو وہ بہت اچھی عدالت تھی. تو عدالتوں کے جو فیصلے ہیں کبھی حق میں آئیں گے کبھی خراب آئیں گے، لیکن ان عدالتوں کے فیصلوں کو عدالتوں میں ہی لڑنا چاہیے. اچھا یہی میرا سبق ہے آخری سوال، پاکستان کی پوائنٹ تاریخ نوٹڈ، کا. آخری میرا سوال آپ سے کہ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ جو حالات ہیں کہ تحریک انصاف بالکل اٹس آن دا روپس، ٹھیک ہے، نظر آ رہا ہے بقول آپ کے کہ جی اسٹیبلائزیشن فیز میں ہے، تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی پائے تخت جو حکومت کا مضبوط ہوا ہے، مستحکم ہوا ہے، اب کسی مطلب خدشے کی بات جی نہیں ہے؟ اصل جو حکومت کو استحکام ہے، جی اگر ہم اس کو منطقی تجزیہ کریں تو اس بات کا ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ نہیں رہا، وہ سرپلس میں تبدیل ہو. اگر آپ اصل چیک کریں تو پاکستان میں جو مہنگائی ہے، اگرچہ قیمتیں کم نہیں ہوئی لیکن اب قیمتیں بڑھنا تقریباً بند ہو چکی ہیں پچھلے 6 مہینے سے. اگر اصل مضبوطی دیکھنی ہے تو پاکستان کی جو ٹیکسٹائل ایکسپورٹ ہے وہ ابھی جولائی کے نمبرز آئے ہیں اور پچھلے سال کے مقابلے میں 11% جی زیادہ ہے. تو آہستہ آہستہ ہم کنسولیڈیشن کی طرف بڑھ رہے ہیں
اور چیلنج یہی ہے شہباز شریف صاحب کو، ان کی کابینہ کا، کہ کیا وہ اس کو اکنامک گروتھ میں اور نئی وافر روزگار اور میں لوگوں تبدیل کو کر فائدے میں پاتے ہیں یا پہنچا نہیں۔ سکتے ہیں نہیں پہنچا سکتے۔ ہاں، بہت لیکن بہت جو ایشو یہ ہے، جی دیکھیے 12 سال سے جن کی حکومت ہے خیبر پختونخوا میں، انہوں نے اس سیلاب کی تباہی کا بھی تو جواب دینا ہے نا۔ اگر گورننس کی بات ہو رہی ہے تو ارے یہ وہ نہیں ہے تو کہ ان یہ کے بالکل پاس الگ کوئی چیز موضوع ہے۔ نہیں ہے۔ میں یہاں پہ کنکلوڈ کروں گا، جو 17 برس سے سندھ میں انہیں بھی جواب دینا ہے کہ کراچی کے ساتھ جو ہوا جی ہے بالکل دینا یا ہے، دیگر بالکل علاقوں میں۔ دینا ہے، تو لیکن یہ انشاءاللہ نہیں نہیں یہ بالکل دینا ہے۔ ٹاپک فار سم ادر ڈے۔ بہت بہت شکریہ خرم دستگیر خان صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین، آپ نے خرم صاحب کی کہتے ہیں بڑی پرمغز قسم کی گفتگو سنی، اور اس میں انہوں نے ایک دو نہیں کئی جو ہیں پنچ لائنز دیں، اور ایک جو بڑے مزے کی مجھے پنچ لائن لگی وہ یہ کہ جی آئیڈیولوجیکل جو کانٹینٹ ہے، وہ اس کا جو فرق ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا، وہ ختم ہو گیا ہے، کم ہو گیا ہے۔